بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بات چل رہی تھی مشتاقان خداوندی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تصور، اپنے تخیل، اپنے دھیان، اپنی ذات میں رب کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے نقصان سے مامون اور محفوظ رہتے ہیں۔ دنیا ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ ہمیشہ امن میں، سلامتی میں اور حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میری محبت کے مشتاق بندوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اس وقت کوئی محرومی نہیں ہوگی جب کہ میں مخلوق کے سامنے حجابات ڈال دوں تو تم بے پردہ دل کی آنکھوں سے میرا دیدار کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا جب کہ میں نے دنیا کے بدلے تمہیں دین دے دیا اور تمہیں میری رضا کی خواستگاری کے باعث دنیا پر میری ناراضگی کوئی نقصان نہیں دے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں انعام یافتہ۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں نہیں سما سکتی۔ اے داؤد علیہ السلام، دنیا سے میل جول رکھو مگر محبت خالصتاً میرے ساتھ ہی ہو۔ میرے دین کی پیروی کرو، لوگوں کے ادیان کی پیروی نہ کرو۔ لوگوں نے مختلف دین بنائے ہوئے ہیں نا، ہر کوئی اپنے دین کے پیروکار ہے۔ تو اس لیے جو چیز تم کو میری محبت کے شایان نظر آئے اس کو حاصل کرو، جس چیز میں تمہیں مشکل پیش آئے تو اس میں میری پیروی کرو، میں تمہاری حمایت کروں گا، میں تمہیں کفایت سے دو کنار کروں گا، میں تمہارے احوال اور حوائج کی اصلاح کر دوں گا، تمہارا قائد و راہبر بنوں گا، سوال سے پہلے عطا کروں گا، سوچ سے پہلے تیری بات کو سنوں گا، لب ہلنے سے پہلے مصائب میں تیری مدد کروں گا۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو بدلہ دوں گا جو طلب صادق اور پختہ ارادوں کے ساتھ میرے حضور گردن جھکا کے آتا ہے۔ سلطان بابو نے فرمایا بیا طالب بیا طالب بیا طالب، اے طالب آ جا، اے طالب آ جا، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص سب اچھا ہو، اپنی نیت کے مطابق اور اپنے اخلاص کے مطابق سب تمہیں دے دوں گا۔ طلب صادق ہونی چاہیے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بے نیازی اور بے اعتنائی ممکن نہیں۔ جب تو اس مقام پر پہنچ جائے گا تو میں تم کو رسوائی اور وحشت سے دور کر دوں گا، تمہارے دل میں لوگوں سے بے نیازی ڈال دوں گا، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے تعلق توڑ کر میری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مطمئن ہو جاتا ہے تو میں اسے دنیا سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ اعمال میں تضاد پیدا نہ کرو، لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم کو تمہارا ساتھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اپنے دھیان کو صرف میری طرف ہی محدود رکھو، میری معرفت کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ مجھ سے جتنا زیادہ طلب کرو گے اتنا عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ خالصتاً محبت میرے ساتھ ہو۔ میرے دینے کی کوئی حد نہیں، اور بنی اسرائیل کو بتا دو کہ میرے اور میری مخلوق کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے۔ میرے بارے میں ان کے عزائم کو اور ان کی رغبت کو بڑھاؤ، انہیں اس جنت کا مجدہ سنا دو
खुशखबरी दे दो। वो कौन सी जन्नत? ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना किसी दिल पर इसका तसव्वुर गुज़रा। वो जन्नत ऐसी है। मुझे हर वक्त आँखों के सामने समझो, मुझे सर की आँख से नहीं, दिल की आँख से देखो। इन आँखों से नहीं, दिल की आँख से मुझे देखो, तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना किसी दिल में उसका तसव्वुर और ख्याल गुज़रा। मैं अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाई कि जो बंदा जानबूझकर ताख़ीर से मेरी इबादत करेगा, मैं इसे सवाब नहीं दूँगा। सीखने वालों से तवाज़ो से पेश आओ और मुरीदीन पर ज़्यादती न करो। मेरे मुहिब अगर इस मकाम को जानते जो मैंने मुरीदीन के लिए मुकर्रर किया है, तो वो भी इसी रास्ता पर चलना पसंद करें। इरादा करने वाले मुरीदीन, ये कोई पीर साहब के मुरीद नहीं हैं, इरादा करने वाले रब की ज़ात का। इसलिए ऐ दाऊद, किसी मुरीद को इसकी सरमस्ती से होशियार ना करो, इसे मेरी ज़ात में मगन रहने दो। मैं तुमको बेइंतहा कोशिश करने वाला लिखूँगा, और जिसे अपने हाँ में जय्यद लिख देता हूँ, उस पर मखलूक़ात से कोई खौफ और मोहताजी बाकी नहीं रहती। मेरे इस कलाम को समझो, खूब समझो, और इसे मजबूती से पकड़ो। अपनी ज़ात के लिए अपने नफ्स से नेकियां लो, दुनिया में मशगूल ना हो, ताकि मुझसे तुम्हारी मोहब्बत पस पर्दा ना चली जाए। मोहब्बत पस पर्दा, इसकी एक मिसाल ये समझे कि जो भी ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो कम्युनिकेशन होती है लोगों के साथ, मैसेज आते हैं और जाते हैं, उनके नाम हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रहते हैं। और जो हफ्ता दिन 10 दिन के बाद रब्ता करता है, उसका नाम इंतहाई नीचे चला जाता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का भी ये उसूल है कि उसको हर लम्हा, हर लहज़ा, हर साथ याद करते रहोगे, तो तुम उसके नेक बंदों की टॉप ऑफ लिस्ट में रहोगे। और अगर उसको भूल जाओ चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए, तो बात ही और फिर इंतहाई पस्ती में चले जाओगे। और वो पस्ती ऐसी है कि वहाँ से फिर बुलंदी तक आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नागा वज़ाइफ में, इबादात में, अमलियात में, मामूलात में अगर नागा हो जाए तो नागा बड़ा नुकसानदेह है। ये बंदे को पहली सफ़ से निकाल कर पिछली सफ़ में, पिछली से निकाल कर बिल्कुल पिछली सफ़ में कर देता है। तो इसलिए कुरान पाक की तिलावत, अपने नमाज़ों के औकात और अपने मामूलात को अपने वक्त पर करो, ताकि तुम ऊपर सिरे रहो। ये अल्लाह तबारक व तआला की याद है। तो अगर अपने नफ्स और अपने शैतान के चंगल में आकर रब की याद से गाफिल हो जाओगे, तो फिर तुम कुछ पा नहीं सकोगे। कभी मर्दों का ख्वाहिशात नफसानी से काम किया, जो कभी इरादों के पुख्ते होते हैं, वो ख्वाहिशात नफसानी के चंगल में नहीं आते, और न ही ख्वाहिशात उनको मगलूब करती हैं, क्योंकि ये मेरी बारगाह में अनायात और मनाजात की शेरनी को ख़त्म कर देती है। मेरे हाँ ताकतवरों का आज़ाब ये है कि जब वो मेरे दीदार की लज्जत पा लेने के करीब होते हैं, मैं इनकी अक्लों पे पर्दा डाल देता हूँ फिर, और वो महरूम रहते हैं। मैं अपने दोस्त के लिए दुनिया और दुनिया की वजह से अपनी दूरी पसंद नहीं करता। अल्लाह कभी भी दूरी पसंद नहीं करता। तुम फिर अल्लाह से क्यों दूर हो रहे हो? बेशुमार ऐसी हिकायात और वाक़यात हैं।
اے داؤد میرے اور اپنے درمیان مخلوق کو نہ لاؤ، کہیں اس کی سرمستی تم کو میری محبت سے دور نہ کر دے، کیونکہ یہ مخلوق میرے ارادت مند بندوں کے لیے چوروں کی طرح ہے۔ ہمیشہ روزے رکھو، شابات کو ترک کر سکو گے، خود کو بے روزہ ہونے سے بچاؤ، کیونکہ مجھے ہمیشہ روزہ رکھنے والے مرد بہت پسند ہیں۔ صوم داؤدی بڑا مشہور ہے، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن کا ناگا کر کے پھر روزہ، پھر ایک دن کا ناگا پھر روزہ، صوم داؤدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ روزہ رکھنے والوں کو، عبادت گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مخلوق اللہ سے دوری ہے، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کو زندگی دیتا ہے، زندگی کی ضروریات کی ساری نعمتیں اسے عطا کرتا ہے، وہ اپنے منکر کو بھی اور اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رحمان کی یہ صفت ہے کہ وہ دنیا میں ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی بغیر کسی تمیز کے مخلوق کو کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ کوئی اس کی تابع دار ہے یا کوئی اس کے منکر ہے؟ اور رحیم صرف آخرت میں مسلمانوں کے لیے ہے، وہ جنت کی نعمتوں سے یوں نوازے گا کہ جس طرح ذکر کر چکا ہوں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پہ اس کا خطرہ گزرا۔ یہ رحیم ہے، یہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل کر دے۔